داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حاتم ابن حبان بستی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے جو انہوں نے کتاب الثقات میں اختیار کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرن بھی اس میں داخل ہے، لیکن محققین اہل علم کہتے ہیں جن بعض روایتوں میں چوتھے قرن کا ذکر آیا ہے وہ کسی راوی کا وہم ہے۔ تین ہی قرن ثابت ہے جن کے متعلق تصدیق کی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قرن اول صحابہ جو حضور کا قرن ہے، قرن ثانی تابعین جو بعد کا قرن ہے، قرن ثالث تبع تابعین جو بعد کا قرن ہے۔ یہ تینوں قرون فاضلہ کہلاتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کی تصریح فرمائی ہے۔ یہ ایسا مرتبہ و مقام ہے جو کسی کو مجاہدے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذات پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں اور دنیا ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو نہ پہلے حاصل ہوئی نہ بعد میں حاصل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منه، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی جتنے زمانے گزرے ہیں ان سب زمانوں میں سب سے افضل زمانے میں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اس کے بعد یہ افضلیت گھٹنی شروع ہو گئی۔ قرن تابعین گھٹا ہوا ہے قرن صحابہ سے، اور قرن تبع تابعین گھٹا ہوا ہے قرن تابعین سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ایسا تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو آپ کے شمامت العنبر روحانیت کی خوشبو سے ایسی حقیقت، ایسی مسلسل دین، ایسی طاقت حاصل ہوتی تھی جو بعد میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے ذات محمدی کی افضلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کے قرب اللہ کا مقام معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا یہ قرب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعد میں کیا کبھی بھی حاصل نہیں ہوا۔ قرآن کریم اعلان فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کر دے، یہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ کا وجود باوجود سب کے لیے زمانے امانت ہے، سب کے لیے حفاظت کا ضامن ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ پھر آیا امت کا کیا ہوگا؟ آپ تو چلے گئے، آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی حفاظت کی کیا صورت ہے؟ قرآن کتاب کامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دین اکمل لے کر کے آئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تشنا نہیں چھوڑا، اس کو بیان سے غفلت نہیں، بس اس کے بیان سے اللہ تعالیٰ شانہ نے اعراض نہیں کیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ سب مخلوق کو
عذاب نہیں دے سکتا اگر سارے لوگ استغفار کرتے. معلوم ہوا کہ استغفار کرنے سے خداوند عالم سب لوگوں سے بلاؤں کو اٹھا لیتے ہیں. اور اس کی شہادت حضرت یونس علیہ السلام کے امت کے قصے سے معلوم ہوتی ہے. عذاب آ گیا، سروں پر منڈلا رہا ہے. امت یونس میدان میں چلی گئی، سر رکھ دیا اور رونے لگے، توبہ کرنے لگے. کیونکہ ساری امت جمع ہو کر کے توبہ کے لیے گئی تھی. وہیں سے اوپر چلا گیا، غائب ہو گیا. معلوم ہوا اگر آپ عمومی استغفار کریں گے تو آپ کی بھی حفاظت ہوگی. استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی آدمی اپنے آپ کو استغفار سے مستثنا نہیں کر سکتا ہے. یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اب کیا کہا جائے. ہر انسان کی غفلت میں انسان کو کہاں پہنچایا، اس کو سمجھنے کے لیے یہی کر کے استغفار کو دیکھ لیجیے. عمومی استغفار پر تو عذاب کے رفع کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر عمومی استغفار نہیں پایا جائے گا تو ترک استغفار ہوگا. ترک استغفار کیا ہے خود سمجھ سکتے ہیں. بلاؤں آئیں گی اور رکیں گی نہیں. آپ لوگ اپنا اہتمام کریں. کوئی آدمی بھی استغفار سے غفلت نہ کرے. اعراض کرنا تو بہت سخت چیز ہے، غفلت کرنا اور چیز ہے. اللہ سے روئیے دھوئیے اور اللہ تعالی شانہ کو راضی کیجیے. بغیر رضا حق کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے. اس سے غفلت نہ کیجیے. محمد الرسول اللہ کی ایک ذات تو ایسی تھی، وہ مجمع صفات نورانیہ تھی. اس کا نور جو پھوٹتا تھا سارے دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا اور اس کی وجہ سے دنیا معطر ہو جاتی تھی. اللہ نے کہہ دیا آپ کے ہوتے عذاب عام نہیں آئے گا، اور آپ کی امت کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں. اگر سب لوگ استغفار عمومی کریں گے تو عذاب نہیں آئے گا. آخر یہ ہر وقت مصیبتیں آتی ہیں، آپس کے اختلافات سے آتی ہیں معصیت کے اکثار سے آتی ہیں. توبہ کر لو. توبہ جو ہے فوراً آ کر کے دیوار کھڑی کرتی ہے اور عذاب کو روک دیتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں استسقاء کی ضرورت پیش آئی. بنو اسرائیل نے درخواست کی، حضرت ان کو لے کر میدان میں تشریف لے گئے. بارش ہی نہیں اتری. حضرت موسیٰ کو بتایا گیا ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جس نے بغاوت کر رکھی ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے. جب تک وہ ہے اس وقت تک بارش نہیں ہوگی. ایک مجرم کے جرم نے سب کو بارش سے محروم کر دیا. اگر ایک مجرم کا جرم اتنا بڑا نقصان رکھتا ہے تو بہت سے اگر مجرم جمع ہو جائیں تو کتنا بڑا نقصان آئے گا. خود آپ لوگ سوچ لیجئے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، بارش جھما جھم شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی نے عرض کیا کہ اللہ یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو فرمایا گیا تھا وہ مجرم اس مجلس میں ہم بارش نہیں اتاریں گے، اور اتار دی. فرمایا اس نے ہم سے توبہ کر لی، جوڑ لیا، اس لیے ہم نے بارش نازل کر دی. معلوم ہوا ایک شخص کا جرم وہ عذاب الہی کا سبب ہوتا ہے. بارش نہیں ہوئی اور اسی ایک شخص نے توبہ کر لی تو اللہ کا کرم متوجہ ہو گیا، بارش شروع ہو گئی اور لوگ خوش و خرم ہو گئے. لوگوں اللہ کے سامنے رو دھو
اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرو، اور جرم کے اقرار کے بعد پھر اللہ کی عنایت تک متوجہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جتنی محبت تھی، احادیث کے پڑھنے والوں کو اس سے غفلت نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے۔ جب منافقین نے سیدہ امنا عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو ایک ہلچل سی باطن میں پیدا ہو گئی، اور کچھ لوگ عائشہ کے خلاف بولنے لگے۔ حضرت مصطح ابن وساسہ انہی لوگوں میں تھے۔ صدیق اکبر ان کی غربت کی وجہ سے ان کی مدد فرماتے تھے، لیکن بیٹی کا مسئلہ تھا، ناخوش ہو گئے۔ فرمایا لا انفق علیہ بنافعۃ ابدا، میں اس پر کبھی نفع والی چیز خرچ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تو کیا کس نے؟ ابو بکر نے۔ ابو بکر کون ہے؟ یہ حضور کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر ابقی لی نفسی، ابو بکر تو اپنی جان میرے لیے بچا۔ کتنا بڑا ان کا درجہ ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں ابقی لی نفسی، نفسک، اپنے لیے، میرے لیے اپنی جان بچاؤ۔ سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ آسمانی سلطنت کی طرف سے اعلان ہوا وما کان فرمایا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ بڑے میاں ایک دن سے کہنے لگے بلا أحب أن يغفر الله لي۔ اسی وقت ان کی دنیا میں تبدل آ گیا۔ کہاں تو کہا تھا لا انفعه بشيء ابدا، اور ادھر اب فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے اللہ کی سلطنت۔ اللہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کو محروم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے سب کچھ اس کے معاصی کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوں تو توبہ استغفار کریں اور اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ اللہ کی عنایت اور توجہ بڑی عجیب غریب ہے۔ اپنا ایک قصہ سناتا ہوں بے فائدہ۔ ابھی میں ایک مشکل میں پھنس گیا تو بچوں نے ایسی باتیں کرنے لگا، میں نے کہا اللہ یہ میرے بس کا تو ہے نہیں، تو ہی اس کو جو ہے سنبھال دے، تو اتر آ میری مدد کے لیے۔ یہ جملہ کہ تو اتر آ، یہ بس کانا باتیں ہیں۔ ہو گئی بات۔ اب جو کام میں کرتا اس میں کوئی نہ کوئی رکھنا لگ جاتا۔ چل رہا ہوں ادھر کو، منہ میرا پھیر دیا گیا ادھر کو، کہیں بیٹھ رہا ہوں تو اٹھا دیا، کہیں اٹھا دیا، اٹھ رہا ہوں تو بیٹھا دیا۔ یا اللہ میں اب کیا کروں؟ لیکن ٹوٹتے پھوٹتے بات وہیں پہنچ گئی جو میری ضرورت کو پوری کر رہی تھی، اور کام خود بخود بنتا چلا گیا۔ اپنے رب کو مانو، اپنے رب سے گڑ گڑاؤ، ان کے سامنے رو،
ان کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دو، پھر دیکھو وہ چھوڑ دیں گے تمہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان و استغفار کا وقت گزر جانے کے بعد نہ ہو، استغفار کا وقت ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ مرنے کی گھڑی آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ان لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت آ جاتی ہے کہتے ہیں استغفر اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی آپ لوگوں کی مہلت کے دن پڑے ہوئے ہیں، جھک جاؤ ان کے سامنے، اپنی پیشانی مٹی پہ ڈال دو۔ جب تمہاری پیشانی عزیز حکیم کے سامنے ذلت کے مقام پر پڑ جائے گی تو عزت والا اپنی عزت سے تمہاری ذلت کو تبدیل کر دے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ بہت ضرورت ہے اس غفلت کو ختم کرنے کی، بہت ضرورت ہے اللہ کی طرف جھکنے کی، بہت ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے راضی کرنے کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھیے میں کوئی واعظ نہیں ہوں، اس وقت یہ جو کچھ بیان ہوا میں ابھی یہی کہہ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، میں کہا اللہ ایسی بات کہلوا دے جو مجھے مفید ہو، حاضرین کو مفید ہو، طالبین کو مفید ہو، علماء کو مفید ہو، سب کو برابر فائدہ پہنچے۔ یہ تو وہ استغفار ایسی چیز ہیں کہ سب کے لیے ان کا فائدہ عام ہے، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے۔ تخصیص ہے تو وہ ایک خاص قاعدے کے تحت ہے، عمر بھر گناہ کرتے رہے مرتے وقت کہتے ہیں تو یہ شخص تائب نہیں ہے۔ تائب کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو جھکتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کو راضی کریں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حافظ ابن حجر اسقلانی ہمارے چچا میں، کہ آپ کے چچا کہاں سے ہیں؟ علم کی دنیا میں ہمارے چچا ہیں۔ میں نے سند تو صحیح کی ہے، مولانا زکریا حضرت ناظم صاحب، مولانا امیر احمد صاحب، حضرت اقدس مولانا منظور صاحب محدث سہارنپوری سے، لیکن میں نے علم جو حاصل کیا ہے وہ ایک دوسری پارٹی سے کیا ہے۔ کہ کون ہے وہ پارٹی؟ حضرت شیخ الاسلام امام الانام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی، نمبر 2 حافظ شمس الدین ذہبی، نمبر 3 حافظ ابن کثیر، نمبر 4 حافظ ابن قیم، نمبر 5 حافظ ابن رجب، نمبر 6 حافظ ابن عبد الحادی حنبلی، اور امام علامہ محقق احناف حافظ جمال الدین الزیلعی رحمہ اللہ تعالی سے۔ ان کی کتابوں سے میں نے فن حاصل کیا، فن کے قواعد سمجھے، فن کو سمجھا۔ یہ ہے میرے اساتذہ، اور اس میں ٹھڈ کا درجہ بڈھا حافظ ابن حجر ہے۔ جو کتاب میں نے حدیث کی پڑھائی کوئی شرح میں دیکھتا ہی نہیں تھا،
بس اپنے حافظ ابن حجر کو جو میرے چچا ہوتے تھے انہی کو امام بنا رکھا تھا، میں انہی سے سب کچھ سیکھتا اور پڑھتا تھا۔ میں سینکڑوں اعتراض حافظ پہ کرتا ہوں، لیکن ان کی امامت، ان کی بزرگی، ان کی برتری میرے بدن کو، جسم کو، روح کو، سب کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ اس لیے میں نے حافظ کو اپنا چچا بنا دیا ہے۔ اس پر ایک لطیفے کا جملہ لطیفے کا سناتا ہوں۔ یہ بات میں نے مدینہ طیبہ میں کچھ نوجوانوں کے سامنے کہی، جس میں عاشور اور ان کے دوست کیا ہے اس کا نام، حریوی، اور اسی طرح سے عبداللہ توم وغیرہ تھے۔ تو یہ عاشور کہنے لگا فانتم عمنا، جب حافظ آپ کے عم ہیں تو آپ ہمارے عم ہیں۔ جی، اس سے کیا نکلا؟ میں بڑا آدمی ہوں اور کیا نکلا؟ لیکن بچوں کا دل بنایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بس دشمن کی طرح سے ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بیان کرنے لگے، اس پر الزام دینے لگے۔ یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی ڈانٹ لو، مار لو، اس کے بعد انہیں بچوں کے ساتھ باپ جیسی شفقت کرو۔ باپ ہر باپ نہیں میاں، بعض باپ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اپنی غرض کے لیے، 2 روٹی اور 2 بوٹی کے لیے اولاد سے کو سخت تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ایسے باپ نہیں، بلکہ وہ باپ جن کو اپنی اولاد سے شفقت اور تربیت کا تعلق ہے، ایسی چیز اختیار کرو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا جو میرا بہت محبوب تھا، میں نے کہا مولوی عبدالقیوم مارتے بھی ہیں؟ تو ہنسا۔ میں نے کہا آخر کیا بات، کسی مکہ مارتے ہیں؟ لیکن آگے وہ بولتا ہے کہ جب لڑکا جانے لگتا ہے گھر دوپہر کو کھانا کھانے، تو اسے ایک ڈلی مٹھائی کی پکڑا دیتے ہیں، بس مست ہو کر چل دیتا ہے۔ ان کو کہو، ڈانٹو، مارو، لیکن ان کو کچھ کھلانا بھی چاہیے۔ کہ آپ کہاں کھلاتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں سب ختم، کہ بس چلے آئے اور کیا کرتا ہے۔ بچے بس اللہ سبحانہ و تعالی سب کے مربی ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
جو بھی زمین پر چلتا ہے اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے اللہ پر اس کی روزی ہے. اسی لیے ہر شخص کو دیتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ برائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن یاد رکھو یہ مہلت ہے. ابھی تو وہ نہیں پکڑتے ہیں، اور جب پکڑ کا وقت آئے گا تو پھر چھوڑیں گے بھی نہیں. حدیث میں ہے ان اللہ تعالی یمہل الظالم فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑ لیتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے ہیں. سمجھے؟ پکڑ کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کو خوش کر لو، پھر دیکھو اللہ کیسے ہیں. اللہ ایسے ہیں کہ ماں ویسی نہیں. بس ماں کو وہ حالت حاصل نہیں جو اللہ کی رحمت والی حالت ہے، وہ عجیب غریب حالت ہے. اپنے اللہ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کی طرف توجہ کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے احکام کو جاری کرو. یہی تمہارے لیے محفوظ رہنے کا راستہ ہے، اور کوئی ایسا عام محفوظ راستہ نہیں ہے. اللہ میاں کی رضا خاص کام بہترین. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کیا ہے وہ، نمی گلبی کو تحرشتے مانا رہا کردم، حکایت بود بے پایا بخاموشی ادا کردم. معنی کا تو ایک سلسلہ تھا، ختم ہونے کا نام نہیں آتا تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ سارا سلسلہ میں نے پورا کر لیا. اور آپ لوگ بھی خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کا سلسلہ مسلسل کرنے. اللہ ایسے ہیں کہ جب اطاعت ان کی جاتی ہے تو رحمت ان کی متوجہ ہو جاتی ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے. اس آدمی نے مدرسے کو پگڑستان بنا دیا تھا. گزشتہ سال میں نے کہا بھائی پگڑی پہننا سنت، دوام سنت نہیں ہے، اس لیے اس پر مداومت نہ کی جائے. ضرور ہے نماز کی حالت ادب کی حالت ہے، اس وقت پہن لیجیے. میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مصری جوان آیا جس کے داڑھی میں ایک بال سفید تھے. اس نے ٹوپی اتار کے نیچے رکھ لی اور میرے پاس ہی نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھ کے اس نے جب سلام پھیرا، میں نے کہا بھائی ٹوپی کیوں اتار دی؟ وہ بول ہی نہیں رہا. میں نے پوچھا کہ یہ ٹوپی کس لیے تو نے خریدی؟ زینت ہی کے لیے نا. اس نے اقرار کیا. میں نے کہا بتاؤ، جب تم اپنی زینت کا اہتمام کرتے ہو غیر صداقت کے وقت میں، تو اللہ سبحانہ کی عبادت کے وقت میں کیوں نہیں جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہو؟ وہ بچہ سمجھ گیا، کوئی شافعی المسلک بچہ تھا، فوراً سمجھ گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہا بھائی یہ ادب کا عمل ہے اور مسجد ادب کے اعمال کا مرکز ہے،
اس لیے تم یہاں ادب کے ساتھ نماز پڑھو۔ ویسے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ ہو ٹوپی یا اور کوئی عارض پیش آ جائے آپ بلا ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کو راضی کرو، اور بات پوری ہو گئی۔ اب میں چند باتیں درس کے متعلق کہوں گا، اور میں اب اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ کلام کا تسلسل جاری کر سکوں، اس لیے مختصر باتیں کہوں گا۔ میں نے جو حدیث شریف ابتدا میں پڑھی اس کا نام حدیث المسلسل بالاولیت ہے، اور یہ تسلسل سفیان بن عیینہ تک چلتا ہے۔ ابھی میرے نفس نے ایک اپنی خوشی کا راستہ ایجاد کیا، سوچا تھا کہہ دوں، پھر میرا نفس اندر سے بولنے لگا کہ نہیں۔ تو یہ سب باتیں تو میں کہتا نہیں ہوں، میں بچوں بس یہ چاہتا ہوں کہ نفس کے نفسانی مطالبات کو تو پورا نہ کرو، لیکن نفس کا اگر رحمانی مطالبہ ہو تو اس کو ضرور پورا کرو۔ نفسانی مطالبات کیا ہیں؟ شہوات کے اعمال اور تکبر کے خیالات، اس سے بچو، اور اس سے ہٹ کر کے اگر تم اللہ کی رضا کے اعمال کرو گے، اس کی نیت کرو گے، تو یہ نفسانی مطالبہ نہیں ہے، یہ رحمانی مطالبہ ہے۔ تم گجراتی بہت ہی گڑبڑ ہو، کہ سب گجراتیوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب کو تھوڑے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے یہ تیار کیا ہے انہیں کو کہہ رہا ہوں۔ کہ کس کو؟ عبدالصمد کو؟ کسی کو چھوڑتے نہیں؟ میں اپنی کو بھی نہیں چھوڑتا بچوں۔ جب بھی کسی بچے سے کوئی بات کہتا ہوں تو اپنا جائزہ لیتا ہوں، میں نے سچ کہا یا نہیں، اور اگر سچ کہا ہے تو واقعے کے مطابق کہا یا اس سے ہٹ کر کہا ہے۔ یہ سب باتیں میں دیکھتا رہتا ہوں اور خود بھی توبہ کرتا ہوں۔ حق العباد سے اگر تعلق ہو تو میں بہت پرہیز کرتا ہوں۔ صرف اپنے چند بچے ہیں، زبیر جیسے پاگل جیسے، بس ان کو تو ہر وقت چلاتا رہتا ہوں، جیسے ہل جوتنے والا کوئی اچھا بیل ہو تو اس کو ہر وقت چلاتے ہی رہتا ہے۔ اب میں کروں کیا؟ یہ زبیر ہے پاگل سا، کہہ رہا میں آپ کو سنبھال لوں گا، اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ گرا مجھے۔ یہ بہت زیادہ اہتمام چاہیے، میرے بدن میں طاقت نہیں ہے بچوں، میں کھڑا پورا نہیں ہو سکتا۔ 2 منٹ کو کبھی کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ ادھر ادھر کوئی پکڑے ہوئے ہو، ورنہ تجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو حدیث مسلسل بالاولیت میں اولیت کا تسلسل ہے، اور یہ ابن عیینہ تک چلتا ہے، جو تبع تابعین میں پڑھتے ہیں اور بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، بہت بڑے۔ امام ابن عیینہ اور بچوں، یہ 1 منٹ کی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا ہی عجیب غریب ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق میں امتحان اور بھی ہے۔ جو اللہ کے دین سے عشق کرے گا وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں
بندھا ہوا ہوگا اسی کے تابع ہو کر اس کو چلنا پڑے گا، اس کے خلاف چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة۔ بچوں میں تھک گیا اور اتنی باتیں ہیں اس باب میں کہ اس کے لیے کئی دن چاہیے۔ میں اپنے ہاں جو پڑھاتا ہوں یہ باتیں کتاب میں پھیلا دیتا ہوں، کوئی کہیں کہہ دیتا ہوں، کوئی کہیں کہہ دیتا ہوں، کوئی کہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک ہی وقت میں سب بات کہنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ باب کتاب التوحید کا ہے، جس کا دوسرا عنوان کتاب الرد علی الجہمیہ ہے۔ اس باب کو کتاب التوحید سے کیا مناسبت؟ یہ تو وزن اعمال کا مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کے وزن کی ترازو قائم کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ سبحانہ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ تو اس سے صفت فعلی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ باب یہاں پر آخر کتاب میں کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آخرت میں واقع ہوگا، وہیں اعمال کی ترازو لگائی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے۔ چونکہ یہ عمل آخرت میں ہوگا اس لیے مصنف نے آخر کتاب میں اس کو ذکر فرمایا۔ نمبر 2، اور اس کی تاخیر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو چیز آخر میں آتی ہو یاد رکھتی ہے، اور جب آپ کو یہ چیز یاد رہے گی کہ میرا عمل وزن ہونے والا ہے تو پھر آپ خود ہی ڈریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہیں یہ چیز میرے لیے وبال جان سے نہیں بن جائے گی، یا یہ میری آخرت میں مفید ہوگی، اس لیے اس کو آخر میں رکھا ہے۔ القسط، الانصاف، لیوم القیامہ، لام فی کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کے دن میں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال و اقوال وزن کیے جائیں گے۔ یہ وزن اعمال متفق علیہ ہے، اس میں معتزلہ اختلاف کرتے ہیں، اور بعض معتزلہ نے کہہ دیا کہ اس سے مراد اظہار عدل ہے۔ یہ قول مجاہد سے بھی نقل کیا جاتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ مجاہد وزن کے منکر نہیں ہیں، بلکہ وزن کی غرض بتا رہے ہیں۔ وزن اس لیے ہوگا تاکہ عدل قائم ہو جائے۔ اب اعمال جو وزن ہوں گے تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس وقت کیا چیز وزن کی جائے گی۔ اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ امام احمد، علی بن مدینی، امام ابو بخاری، امام ابو زرع،
امام ابو حاتم راضی اور علامہ امام الانام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں اعمال وزن کیے جائیں گے. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور اس کی دلیل حدیث الباب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں، اور میزان اعمال میں جب تولے جائیں گے تو بہت وزندار ثابت ہوں گے. جب یہ معلوم ہو گیا اور زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے تو عمل کا وزن ثابت ہو گیا. یہ ہے بات. نمبر 2، بعض کہتے ہیں صحائف اعمال وزن کیے جائیں گے. اعمال کا صحیفہ نام اعمال یہ وزن کیا جائے گا. اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے جو امام احمد ترمذی حاکم وغیرہ نے تخریج فرمائی ہے. ان اللہ سیخلف رجلا وینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا. قال أظلمك كتبتي الحافظون، میرے محافظ فرشتوں نے کچھ اس پر ظلم کر لیا؟ کہے گا لا. پھر فرمائیں گے اس رحمان ذات کی طرف سے جو مرکز رحمت ہے افلک عذر، کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے، کوئی جواب ہے، تو کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو جائے گا اور کہہ دے گا نہیں. اور اس وقت رحمت الہی کا سمندر موجیں مارنے لگے گا اور ارشاد عالی ہوگا بلا ان لک عندنا حسنہ، ہاں ہاں تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پلڑے پر ڈال دیا جائے گا جس میں نیکیاں تولی جا رہی تھیں اور وزن کم ہو گیا تھا. بس ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، وہ کاغذ کا پرچہ ثقیل ہو جائے گا اور دفتر کے دفتر بے وزن ہو جائیں گے. یہ ایک قول ہے. اور اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت پھیلانے کا وقت نہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے. بخاری شریف میں ہے ابن مسعود کی حدیث انہ لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامت ولا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ. یہ موٹا تگڑا انسان قیامت میں لایا جائے گا اور ایک پر پشا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ ہوگا. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بیان تحقیر مراد ہے، حقیقت بیان کی مراد نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے سوال یہ ہے
کہ اعمال کا وزن کر کے عامل کی شخصیت اور اس کے عمل کو دکھانا مقصود ہے، یا اور کچھ؟ جواب یہ ہے کہ عامل کی شخصیت کو دکھانا ہے اور کلمہ شریف کی اہمیت کو بتانا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو نجات کے لیے متعین ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر انسان کی زندگی کا اختتام صحت ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہاں بہت سے جھگڑے ہیں، کس کے اعمال تولے جائیں گے، فرشتوں کے اعمال تولے جائیں گے کہ نہیں، انسانوں کے علی وجہ العموم اعمال تولے جائیں گے یا بعض لوگوں کے تولے جائیں گے، بعض کے نہیں۔ یہ سب اختلافات اور تفصیلات ہیں جو تم لوگ اپنی جگہ پڑھ چکے ہوگے، اور جس میں تم کو بخاری پڑھائی ہوگی کتاب الرقاق میں، جہاں سب سے پہلے یہ حدیث آئی ہے، وہاں کچھ نہ کچھ بیان کر ہی لیا ہوگا۔ میں تھک میں گیا ہوتا تو میں بیان کرتا، اب بس میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن زرعة بن خليفة عن زرعة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بحر عشق کی ہیچش کنارہ نیست، اینجا بجر کی جان بسپارند چارہ نیست۔ امام بخاری امام الدنیا بحر العلوم تھے، انہوں نے کتاب التوحید کا خاتمہ اس حدیث پر کر لیا اور اشارہ کر لیا اللہ کی صفات۔ بات تو سردی ہیں، یعنی اللہ ان سے پاک ہے، منزہ ہے، اور بعض ایجابی ہیں، وہی صفات ذاتی اور فعلی کی طرف منقسم ہوتی ہیں۔ کتاب الصفات ختم ہو رہی تھی، اس لیے مصنف نے ایسی حدیث پیش کر لی تو تمام صفات الہیہ سلبیہ اور ایجابیہ کا بیان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بچوں مجھے معذور سمجھو، تھک گیا ہوں۔ نہیں، تھوڑی سی چائے مجھے دے دو تو شاید کر دوں دعا۔ یہ ہنسنا کیسا؟ بہت ہی جاہل لوگ ہیں آپ لوگ۔ علم کے باب میں خصوصاً حدیث شریف کے اندر اور ہنسنا یہ طبیعت کی لاپرواہی کی علامت ہے۔ پہلے دن میں ٹوک چکا ہوں، پہلے سالوں میں آپ لوگ اپنی اصلاح کیجیے۔ میں تو سبق میں شاید 2 مرتبہ ہنسا ہوں، میرا ہنسنے کا مزاج نہیں تھا۔ ذرا مجھے ایک گھونٹ چائے پلا دے۔ گھر سے یاد
میں چھوٹا سا تھا، مغرب بعد نکلا، لڑکے ایک لالٹین لیے چاروں طرف سے گھیرے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لڑکا مارے غصے کے کہنے لگا، یہ آپ سبق یاد کر کے آ رہا، اس سے کوئی بات نہ کرے۔ میں نے کہا تیرا غصہ ٹھیک ہے، یہ تو کہا نہیں اپنے دل میں، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہا۔ استاد مرحوم کا اتنا روب تھا کہ کوئی ہل نہیں پاتا تھا، بس وہ وہیں۔ اگر بھائی عبداللہ ہوتے تو میں تو ان کو خوب پٹواتا، میں کہہ دیتا کہ اس کو ماریے بڈھے کو۔ وہاں کوئی بول سکتا تھا؟ کوئی بولتا ہی نہیں تھا۔ بچے میرے درد ہو رہا ہے، تھک گیا، اور میں سبق پڑھانے میں بہت تیزی نہیں کرتا ہوں، تو آہستہ آہستہ بڈھوں کی طرح چلتا ہوں، پھر پورا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کہاں چلنا؟ دیکھو میں لمبی دعا نہیں جانتا تبلیغی، میں چھوٹی دعا کرتا ہوں تعلیمی، اور یہ تبلیغ کا میدان نہیں ہے، یہ تعلیم کا میدان ہے، اسی کے آداب کی رعایت کرو۔ اور حدیث نبوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الجوامع من الدعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حدیثیں جو جامع الکلمات ہوں انہی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور گجراتی جھگڑے بس یہ چاہتے ہیں کہ چیختا رہے آدمی اور دعا کرتا رہے، یہ سب میرے سے ہوتا نہیں بھائی، نہ میں اس کمپنی کا ہوں، میری کمپنی طلبہ کی ہے۔ تبلیغیوں کی کمپنی تو ہوتی ہے چیخ چاخ شور شغب کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ضرورت ہے اس کی، بغیر اس کے عوام کو علم کہاں سے آئے گا، دین کیسے آئے گا؟ سب کام کیے جاتے ہیں۔ تعلیم کا زمانہ ابتدائے عمر ہے، اور تبلیغ کا زمانہ بڑھاپا تو نہیں، یعنی ابتدائے عمر کے بعد کا زمانہ ہے، اس کے اندر گنجائش ہے۔ اور ان لڑکوں کو ادب سکھاؤ، بے ادب کچھ آتا نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پانی دے دے، ایک گھونٹ، جو کہوں وہی کیا کرو، اس کے خلاف بس۔ اب یہ لڑکے کہتے ہوں گے ہم تو سوکھے منہ بیٹھے ہیں اور خود اب چائے پیئیں گے۔ میں چائے زیادہ نہیں پیتا، بس 2 گھونٹ بس۔ جب تمہاری عمر کا تھا تو 5 پیالے پیتا تھا، کہ کب؟ ایک صبح، ایک دوپہر، ایک سوتے ہوئے، 5 پیالے ختم ہو گئے۔ کوئی کسی لڑکے میں یا آدمی نے دیکھ لیا، بس وہ میری چائے سے طبیعت ہی ہٹ گئی، پیتا نہیں۔ بس ایک گجراتی ملا تھا کئی سالوں پہلے،
اس نے بہت اچھی چائے پکائی تھی، تمہیں ایک پیالی پی لی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، میں تو ڈر کے مارے چھوا نہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اتنی دیر کرنی چائے پکانے میں؟ جو بچہ میرا کام کرتا تھا وہ بھی ایسے ہی بیوقوف ہے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اگر کہہ دوں کہ 1 منٹ میں یہ کام کر کے لاؤ، اسی وقت کر دیتے ہیں۔ میرا کام نہیں کر رہا ہے، بس چھوڑو نہیں چاہیے، گجراتیوں کو یہ سب باتیں اچھی لگتی ہیں، بس مدرسے کا ہے بہت دیر کرنی سے او بھائی اتنا سمندر نہیں پیوں گا، جتنی پی سکے اب رہی مٹھ اس میں سے مجھے تھوڑی پلاؤ، میری چشمے کو نا پیس میں دے تھوڑی سی۔ بس بس لے جاؤ۔ بس تم لوگ پی لو، میں عبداللہ کو دے دو۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ بھائی بچوں استغفار پڑھو سب کے سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، امام النبیین، قائد الغر المحجلین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، اللهم وسعت رحمتك خلقك فارحم برحمتك هذه علينا وجميع المؤمنين، اللهم ارحمنا المسلمين جميعا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم خالف بين من يخالف الإسلام ويعادي أهله، ومن كان مسالما فلا نتعرض عنه
اللہم یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے تلامذہ کی، ہمارے متعلقین کی، محسنین کی، اور تمام امت کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو زندگی میں عافیت نصیب فرما، جسمانی عافیت بھی، روحانی عافیت بھی، اور ایمانی عافیت بھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے منہ پر آ گئی۔ جسمانی عافیت تو جسم کا بلاؤں سے محفوظ ہونا ہے، روحانی عافیت روح کا خلاف سنت کرنے سے محفوظ رہنا ہے، اور ایمانی عافیت یہ ہے کہ آدمی ایمانیات کے سلسلے میں خلاف قرآن و حدیث کو عقیدہ نہ رکھے، جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ایمان رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ صفات الہیہ، اس دریا کو میں کھولنا نہیں چاہتا، یہ بہت ہی خطرناک دریا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بس جو قرآن حدیث میں آ گیا اس پر ایمان لاؤ، آگے اپنی طرف سے بحث نہ کرو۔ میں اتنا بڑا تھا کہ اللہ کی قدرت عجیب غریب ہے۔ اللہ پاک اگر جو ہے چاہیں تو ایک انگلی سے یہ کام ہو جائے، پھر ترقی کی انگلی کی ضرورت نہیں ہے، ناخن لگا دیں تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی بھی ضرورت نہیں، اشارہ کر دیں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہی ہے۔ ابھی میں نے تم لوگوں کو اپنا قصہ نہیں سنا ہے، اے اللہ میری نصرت کے لیے اتر آ، میری مدد فرما، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے تو کر دے۔ میں نے تو ایسی نصرت اس میں دیکھی، کرتا کچھ تھا اور بن کچھ جاتا تھا، ہوتے ہوتے اخیر میں وہی ہو گیا جو میں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اللہ ہے اور میں عبداللہ ہوں۔ عبداللہ نے مانگا تھا، اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرما دیا۔ بچوں، اللہ سے ایمان مانگو، اللہ سے یقین مانگو، اللہ سے دین مانگو، اللہ سے اعمال سیئہ حسنہ مانگو، اللہ سے اعمال سیئہ سے بچنے کی دعا کرو۔ یہ سیئات بڑی خطرناک ہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو آدمی جو کرے گا اس کا اثر دیکھے گا۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ میاں کو خوش کر دیں، اور خوش کرنا یہی ہے دو باتیں ہوں، ان کی کہی ہوئی بات ماننے اور امر کو پورا کریں، نہی سے پرہیز کریں۔ اللہ کی منہیات اور اللہ کی مامورات، اسی کو ہمارے حضرت اقدس ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے تھے، مرضیات پر اللہ چلائے اور نامرضیات سے حفاظت فرمائے۔ سب لوگ حاضرین اس کا عہد کر لو کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اور اللہ کے خلاف جو چیز ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آگے موت ہے، محقق چبر پائے ریزی زرش چبر شمشیر ہندی نہیں ورسرش، امید و حراسش نباشد رکش، بنی نسل بنیاد توحید و بس۔ بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں ایک جگہ سے رات میں گزر رہا اور وہ جگہ ایسی کہ وہاں سے سانپ رہتے ہیں، اور میں اکیلا، میرے پاس لاٹھی نہیں، میرے پاس ٹارچ نہیں۔ میں نے کہا بھائی جو مقدر ہے وہ ہوگا۔ چلا ایک سانپ کودا،
میں نے کہا لے بھائی اب کیا کروں، لیکن میں چلتا رہا۔ جب میرے آگے بڑھنے کا وقت آیا تو سانپ کود کے جانب جنوب میں چلا گیا اور میں اس سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ اللہ پاک مدد فرمائیں گے، پریشان نہ ہوا کرو، استغفار کرو اور ان کو راضی کرو، پھر دیکھو کہ ان کی عنایت کیسے آتی ہے۔ وہ انسانی عقل کی حد سے باہر ہو کر آتی ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو خوب خوش کرو، ایسا خوش کرو جیسا اس کا حق ہے۔ وہی تو خالق ہے، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام مخلوق کا مالک ہے۔ اس کو راضی کرو، اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری ضروریات کا غیر تو تکفل فرما۔ اے اللہ سب کو معاشی تنگی سے محفوظ فرما، قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، سجن سے حفاظت فرما، کسی پر ظلم سے بھی حفاظت فرما، نہ مظلوم بنا نہ ظالم بنا۔ اے اللہ ہم کو اس سے نجات نصیب فرما۔ جو یہاں اصحاب حاجات آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کی بیٹیاں ایسی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا اور ضرورت ہے، اے اللہ ان کے لیے اچھا اور سچا جوڑ نصیب فرما، آپس میں اتفاق پیدا فرما، اولاد صالح کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دوستوں میں بھی بہت سے لوگ ان باتوں کو روزانہ ہی آ کر کے تقریباً کہتے ہیں، سب کی اے اللہ مدد فرما۔ یہاں جو حاضرین موجود ہیں ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے مسئلے کو بھی حل فرما، ان کو آسانی نصیب فرما، تنگی سے ان کی حفاظت فرما، پریشانیوں سے سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ تمام عالم میں پریشانی ہی کا چکر ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہر بلا سے سب کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے حکام کو سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں عدل و انصاف قائم فرما، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما۔ ہندوستان میں آئے دن تنگ دستی و پریشانی رہتی ہے، اے اللہ سب کو دور فرما، اور وہاں کا جو تخریبی ملکہ ہے اس کو ختم فرما، جو تعمیری ملکہ ہے اے اللہ اس کے اثر کو پائیدار فرما، حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، یہاں کے حاضرین جو امیدیں لے کر آئے ہیں ان کی امیدوں کو پورا فرما، بیماروں کو صحت دے، تنگ دستوں کو فراخی دے، مسجونوں کو رہائی دے، مقروضوں کو سبکدوشی دے، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بعض دوست ہمارے ہندوستان میں ہیں، ہمارے مخلص اور محب بھی ہیں، اے اللہ ان کے بچوں پر نظر فرما، اور جس کی بچی پر 18 کلو دودھ گرم گر گیا تھا اے مالک اس کو صحت عطا فرما اور پوری طرح سے صحت مند کر کے اس کے باپ کے پاس پہنچا۔ اسی طرح یہاں اس ملک میں جس کی کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی سب پریشانی دور فرما، ان مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو بھی سمجھ نصیب فرما، سمجھ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، غلطیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ابلیس کی چال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنا کرم اپنی طرف سے متوجہ کر لے، یا اللہ بے تیرے کرم سے کوئی کام نہ ہوگا، کام کر ہی دے بس تو امت کی
امت پنے کو زندہ فرما دے، سب کو حضور کا متبع بنا دے، سب کو آپ کی فرما برداری کرنے کا شوق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ آدمی اپنے جذبے ہی سے نجات پاتا ہے۔ اے اللہ ہم کو نیت صحیحہ حسنہ عطا فرما، نیت فاسدہ سیئہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ نامرضیات سے ہم کو بچا دے۔ اے اللہ اس مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما، یہاں کے کام کرنے والوں کو قوت نصیب فرما، طاقت عطا فرما، ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر بلا سے ان کی حفاظت فرما، اور تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ یورپ میں جتنے مدارس قائم ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مال عطا فرما، شوکت عطا فرما۔ جو مال و قوت کے زور سے ان پر ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم سے بچا لے، اور ان لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو اپنے گھر سے اور وطن سے فارغ ہو کر آئے ہوئے ہیں ان کی بھی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن قائم فرما۔ برما میں جو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بلا اپنا منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے، اے اللہ اس کے منہ کو توڑ دے، اس کے ناک کو شکستہ کر دے، اس کے رخ کو ختم کر دے، مسلمانوں کے رخ سے اس کو ہٹا دے۔ اے قادر مطلق تیری ہی قدرت و کرم پر نظر کر کے بھیک مانگی جا رہی ہے، اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ یہاں جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرما، جو درس میں شریک ہوئے ان کی شرکت کو قبول فرما، جنہوں نے پڑھا اور پڑھایا ان کے علم میں برکت عطا فرما، مدرسے کی ہر طرف سے حفاظت فرما، اور ہم تجھ سے وہ خیر و خوبیاں مانتے ہیں جو تیری امت کے صلح میں مانگی ہے، اہل نبوت سے وہ چلی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما دے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت کر دے، ایمان و یقینی صحیح عطا فرما، سنت محمدیہ والا ایمان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب